سب سے پہلی چیز بقائے باہمی، آپسی رواداری، مل جل کر کے زندگی گزارنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، یہ انسانی سوسائٹی میں کتنا اہم ہے۔ آپ اس چیز کا یوں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوق بنایا، ذرے سے لے کر آفتاب تک، قطرے سے لے کر سمندر تک، چیٹی سے لے کر ہاتھی تک، بے پاؤں سے چلنے والے سانپ سے لے کر بے شمار پاؤں رکھ کر چلنے والے گوجر اور دیگر جانوروں تک، سب کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی حقیقی مالک نہیں ہے۔ خالق سب کا ایک ہے، مگر اس خالق نے مخلوقات کو جو بنایا ہے وہ ایک نہیں بنایا۔ مخلوقات میں اس نے درجہ بندی کی ہے، حد بندی کی ہے، الگ الگ درجات اور مراتب مخلوقات کے دیے ہیں، جن میں سب سے افضل اور اشرف مخلوق اس نے انسان کو بنایا ہے۔ انسانوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں بہت ساری خوبی عطا کی، اسے اپنا نائب بنایا، روئے زمین پہ اپنی خلافت بخشی، وہی انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے انسان کے نیچر اور اس کی فطرت میں کہ یہ انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے۔ انسان ایک گھل مل کر کے ایک دوسرے سے مل جل کر کے جینے والی مخلوق ہے۔ کورونا کے پیریڈ میں لاک ڈاؤن کا جب زمانہ تھا، آپ نے محسوس کیا کہ جب ہمیں ہماری گھروں میں مقید ہونا پڑا، محصور ہونا پڑا، تو اپنے گھر میں ہی رہنا کتنا مشکل ہو گیا تھا، دوسرے سے مل کر کے زندگی گزارنا کتنا بھاری ہو گیا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا کہ یہ مل جل کر کے زندگی گزارے، اور مل جل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سہ کر کے زندگی گزارنا ہماری فطرت کا بھی تقاضا ہے، ہماری شریعت کا بھی مطالبہ ہے، اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا جو آئین اور دستور ہے، کانسٹیٹیوشن، اس کا بھی ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم سارے انسان مل جل کر کے زندگی گزارے، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کے ساتھ زندگی گزارے، ایک دوسرے کو برداشت کر کے زندگی گزارے۔ مل جل کر کے زندگی گزارنا ہمارا فطری تقاضا بھی ہے، پیدائشی اور لازمی حصہ بھی ہے۔ شریعت کی جانب سے ہم سے یہی مطالبہ ہے، مل جل کے زندگی گزارنا، اور ہمارا دستور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کا قانون بھی ہم سے مطالبہ کرتا ہے مل جل کر کے زندگی گزارنا۔